Standard 3. Emergency services are guided by policies, procedures and applicable laws and regulations. ایمرجنسی خدمات کی فراہمی پالیسیز، پروسیجرز اور قابل اطلاق قوانین کے تحت ہوتی ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ تقاضا کرتا ہے کہ ہسپتال میں مریضوں کے لیے ایمرجنسی خدمات کی فراہمی ہسپتال انتظامیہ کی وضع کردہ پالیسیز، پروسیجرز کے مطابق ہو اور قابل اطلاق قوانین اور قواعد و ضوابط کے تحت ہو۔ ہسپتال انتظامیہ کے لیے ضروری ہے کہ ایمرجنسی علاج معالجے کے لیے پالیسی اور طریقہ کار تحریر میں لائیں۔ ایمرجنسی سروسز کے SOPs میں میڈیکو لیگل کیسز کے SOPs اور ٹرائیج کے SOPs شامل ہیں۔ ٹرائیج کا مطلب ہے کہ ایمرجنسی علاج کی ترجیح مریض کی حالت کی شدت کی بنیاد پر طے کی جائے۔ متعلقہ کوالیفائڈ عملے کو ایمرجنسی کی پالیسی اور SOPs پر تربیت دی جانی چاہیے اور اس تربیت کا تحریری ثبوت بھی لازمی ہے۔ ایمرجنسی میں مریضوں کا علاج انہی پالیسیز اور SOPs کے مطابق ہونا چاہیے۔ انڈیکیٹر 15. Policies and procedures for emergency care are documented. ایمرجنسی علاج معالجے کی پالیسی اور طریقہ کار تحریر کی گئی ہیں۔ مریضوں کی ایمرجنسی علاج معالجے کے لیے پالیسیز اور طریقہ کار تحریر کیے جائیں، جن میں ٹرائیج، ویٹنگ ٹائم، ایڈمیشن، لیگل رپورٹنگ ریکوائرمنٹس، ڈسچارج اور ریفرل کی پالیسیز اور طریقہ کار کا ہونا لازمی ہے۔ متعلقہ سٹاف تمام پالیسیز اور طریقہ کار سے آگاہ ہوں اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پالیسیز اور طریقہ کار صرف تحریری نہ ہوں بلکہ ان پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہو۔ انڈیکیٹر 16. Policies also address handling of medico legal cases. اسپتال کی ایمرجنسی علاج معالجے کی پالیسیز میڈیکو لیگل کیسز کے لیے طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہیں۔ ایسی پالیسیز تحریری طور پر موجود ہوں جو اس بات کی وضاحت کریں کہ کس قسم کے کیسز ہیں جو میڈیکو لیگل ہیں اور ان میڈیکو لیگل کیسز کو کون سے ڈپارٹمنٹ کو کس طرح رپورٹ کرنا ہے۔ میڈیکو لیگل کیسز کے لیے کوالیفائڈ اور خصوصی طور پر تربیت یافتہ عملہ موجود ہو اور عملے کی میڈیکو لیگل کیسز کے SOPs پر مکمل آگاہی ہو۔ میڈیکو لیگل کیسز کے SOPs پر عمل درآمد کا تحریری ثبوت موجود ہونا چاہیے۔ Indicator number 17. The patients receive care in consonance with the policies. مریضوں کا ایمرجنسی علاج ہسپتال کی وضع کردہ پالیسیز کے مطابق کیا جاتا ہے۔ مریضوں کے ایمرجنسی علاج معالجے کے لیے پالیسیز اور طریقہ کار تحریری طور پر موجود ہونا چاہیے۔ متعلقہ سٹاف کا ایمرجنسی پالیسیز اور طریقہ کار پر ٹریننگ کا ثبوت بھی موجود ہونا چاہیے۔ اس بات کا خیال رہے کہ ایمرجنسی پالیسیز اور طریقہ کار صرف تحریری نہیں ہیں بلکہ ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے اور اس عمل درآمد کا تحریری ثبوت بھی موجود ہونا چاہیے۔ انڈیکیٹر نمبر 18. Policies and procedures guide the triage of patients for initiation of appropriate care. ایمرجنسی علاج کی پالیسیز اور طریقہ کار مریضوں کے ایمرجنسی علاج معالجے کے آغاز کے لیے ٹرائیج کے طریقہ کار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹرائیج اور ٹریٹمنٹ ایک پروٹوکول پر مبنی کلینکل کیئر مینجمنٹ سسٹم ہے۔ ٹرائیج پروسیس مریض کی حالت کی شدت کی بنیاد پر علاج کی ترجیح کا تعین کرنے کا عمل ہے، جس کا مقصد طبی ضروریات کا جائزہ اور مؤثر طریقے سے بروقت علاج ہے۔ ٹرائیج کے تمام SOPs تحریری شکل میں موجود ہونی چاہیے۔ ضروری ہے کہ متعلقہ عملہ ان SOPs سے مکمل طور پر آگاہ ہو اور ان SOPs پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہو۔ ٹرائیج پروسیس کے لیے کوالیفائڈ اور تربیت یافتہ عملہ 24/7 موجود ہونا چاہیے۔ دیگر یہ کہ ٹرائیج پروسیس کے تحت علاج معالجے کے لیے مناسب سہولیات میسر ہونا لازمی ہے۔ انڈیکیٹر نمبر 19. Staff members are familiar with the policies and trained on the procedures for care of emergency patients. متعلقہ سٹاف مریضوں کے ایمرجنسی علاج معالجے کی پالیسیز سے آگاہ ہیں اور ان کے علاج کے طریقہ کار پر تربیت یافتہ ہیں۔ مریضوں کے ایمرجنسی علاج معالجے کے لیے پالیسیز اور طریقہ کار تحریری طور پر موجود ہونا چاہیے۔ متعلقہ سٹاف کی ایمرجنسی پالیسیز اور طریقہ کار پر ٹریننگ کا تحریری ثبوت موجود ہونا چاہیے۔ متعلقہ سٹاف ایمرجنسی پالیسیز اور طریقہ کار سے مکمل طور پر آگاہ ہوں اور ان پالیسیز اور طریقہ کار پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو رہا ہو۔ انڈیکیٹر نمبر 20. Admission or discharge to home or transfer to another organization is documented.
ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں مریضوں کے ایڈمیشن، ڈسچارج یا کسی دوسرے ہسپتال یا کلینک میں ٹرانسفر یا ریفر کا تحریری ریکارڈ موجود ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ایمرجنسی ایڈمیشن، ڈسچارج اور ٹرانسفر یا ریفرل کی پالیسیز تحریری طور پر موجود ہونا چاہیے۔ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں مریض کے علاج معالجے کی مکمل تفصیل موجود ہو۔ جن مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا ہے ان کی ڈسچارج سلپ کی کاپی ریکارڈ میں موجود ہو، اور جن مریضوں کو ٹرانسفر یا ریفر کیا گیا ہے ان کی ریفرل سلپ کی کاپی موجود ہو، اور اس ریفرل سلپ میں ان باتوں کا ذکر لازماً ہونا چاہیے کہ مریض کو کس وقت اور کس ہسپتال یا کلینک میں کس وجہ سے ریفر یا ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور جو علاج اپنے ہسپتال میں کیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی تحریر ہونی چاہیے۔